والصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سید المرسلین۔ طہارت کے حوالے سے 13ویں غلط فہمی لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ بہت سارے مسلمان بھائیوں میں بہنوں میں اس طرح کی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر موبائل میں یا ٹیبلیٹ میں یا لیپ ٹاپ میں یا کمپیوٹر میں جو اسکرین پر قرآن مجید نظر آتا ہے تو اس کی اگر تلاوت کرنی ہے اور اس کو اگر چھونا ہے تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موبائل میں اگر ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور اوپر جو موبائل کی اسکرین پر نظر آتا ہے یا ٹیبلیٹ کی اسکرین پر نظر آتا ہے اگر اس کو چھونا ہے ٹچ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری ہے، بغیر وضو کے اس کو نہیں چھو سکتے ہیں۔ یہ ایک غلط تصور، غلط خیال ہمارے یہاں عوام میں پایا جاتا ہے، حالانکہ شرعی اعتبار سے اگر میں آپ کی رہنمائی کروں، آپ تک شرعی مسئلہ پہنچاؤں تو وہ یہی ہے کہ موبائل کی اسکرین پر، ٹیبلیٹ کی اسکرین پر، کمپیوٹر کی اسکرین پر جو قرآن مجید نظر آتا ہے بغیر وضو کے اس کو چھونا جائز ہے، بغیر وضو کے اس کو چھو سکتے ہیں، کوئی حرام ناجائز اس کو چھونا نہیں ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر وضو کر کے کوئی چھوتا ہے، وضو کر کے تلاوت کرتا ہے تو اس سے پہلے بھی واضح کیا گیا ہے کہ یہ مستحب اور بہتر ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے حوالے سے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں جو فقہی سیمینار ہوتے ہیں اس میں یہ مسئلہ زیر بحث لایا گیا اور اس مسئلے پر بحث کی گئی۔ چنانچہ مسئلہ یہ تھا کہ قرآن پاک کمپیوٹر یا موبائل وغیرہ جدید آلات کی اسکرین پر شکل مرسوم میں نمایاں ہو، جو لکھا ہوا ہے وہ اس شکل میں ظاہر ہو، تو اس صورت میں خود ان آلات یا ان کی اسکرین کو بغیر حائل کے، بلا حائل بے وضو چھونا کیسا ہے؟ یہ سوال سیمینار میں رکھا گیا اور باضابطہ اس پر سینکڑوں مفتیان کرام اور علماء کرام نے بحث کی، اور بحث کے بعد جو فیصلہ تحریر کیا گیا وہ میں آپ کے سامنے پہنچاتا ہوں۔ مجلس شرعی کے فیصلے میں یہ فیصلہ موجود ہے، دوسری جلد صفحہ نمبر 139 میں، فیصلہ نمبر 62 میں آپ کو یہ فیصلہ مل جائے گا۔ اس میں یہ تحریر کیا گیا کہ اس سلسلے میں باتفاق رائے یہ طے پایا کہ اس صورت میں خود ان آلات یا ان کی اسکرین کو بلا حائل بے وضو چھونا جائز ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں وضاحت کے ساتھ فیصلہ لکھا گیا ہے کہ بغیر وضو کے ڈائریکٹ کمپیوٹر یا موبائل اور ٹیبلیٹ کی اسکرین پر جو قرآن مجید کی آیتیں نظر آتی ہیں ان کو چھو سکتے ہیں، ان کو چھونا جائز ہے۔ ایک تفصیلی فیصلہ لکھا گیا کہ خلاصہ جس کا میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ وجہ اس کی یہ بتائی گئی ہے کہ جو قرآن مجید ہمیں ٹیبلیٹ یا موبائل کی اسکرین پر نظر آتا ہے اس میں اس پر ایک پہلے گلاس اور شیشہ لگا ہوا رہتا ہے، پھر دوسرا گلاس اس پر لگاتے ہیں، تو اب یہ دو گلاس جب ہو جائیں گے تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسا کہ قرآن مجید پر جزدان لگا ہوا ہے، قرآن مجید کو جزدان میں لپٹا ہوا ہے، تو اگر جزدان گئے کوئی کپڑا قرآن مجید پر گئے تو بغیر وضو کے بھی ہم چھو سکتے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی یہاں بھی ایک شیشہ، ایک گلاس لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر دوسرا گلاس لگاتے ہیں تو یہ جزدان کی طرح ہو جاتا ہے، لہذا بغیر وضو کے اس کو چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے اسی فیصلے میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ اصل حکم ہے لیکن تقاضۂ ادب بلکہ رعایت خلاف کے پیش نظر، یعنی ادب کا تقاضا یہی ہے اور بعض کا اختلاف بھی ہے، تو اس کے پیش نظر مندوب اور مستحب یہ ہے کہ اسے بھی بغیر وضو کے نہ چھوا جائے۔
یعنی وضو کر کے چھوئیں تو بہتر ہے، مستحب ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ تو یہ بڑی اہم غلط فہمی اور اس کا حل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں وہ ہیں جو سفر کر رہے ہوتے ہیں، دکان پر بیٹھیں گے، کہیں کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، فری ہے، قرآن کی تلاوت موبائل میں کرنا چاہتے ہیں، ٹیبلٹ میں کرنا چاہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا وضو نہیں ہے، وضو کرنے کی کوئی گنجائش اور صورت بھی نہیں ہے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب بغیر وضو کے کیسے ہم چھوئیں۔ تو یہ یاد رکھ لیں کہ بغیر وضو کے اس کو چھونا بھی جائز ہے، پڑھنا بھی جائز ہے، وضو کر لیتے ہیں بہتر ہے۔ تو سفر میں، دکان میں، کسی اور جگہ آپ ہیں، قرآن مجید موبائل یا ٹیبلٹ میں پڑھنا چاہتے ہیں، وضو کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو آپ بغیر وضو کے بھی تلاوت کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں۔